بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا بڑا سینسیٹیو ٹاپک ہے اور میں بڑا گھبراتا ہوں، مجھے بڑی حیات یہ اس ٹاپک کے اوپر بات کرنے سے، لیکن وہ منٹوں کا بھی سیشنز دیتا ہوں، بچے فیس بک کے اوپر واٹس ایپ کے اوپر میسیجز کرتے رہتے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر، تو اتنے زیادہ کوسچنز آنے لگ گئے، اتنے زیادہ آنے لگ گئے کہ سوچا کہ ایک دفعہ تھوڑی سی تفصیل سے اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ یہ ٹاپک ہے پورنوگرافی کا۔ پورن بچے دیکھتے ہیں، بلیو فلمز کے لیں، فحش فلمیں کے لیں، جو بھی کہتے ہیں، ریلز کے لیں، اور اس کی ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ اس سے باہر نہیں آ سکتے۔ پھر اس کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں، تو مشورہ مانگتے ہیں کہ ہم پورنوگرافی چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم کیسے چھوڑیں۔ سوچا آپ سے کچھ ریسورسز، کچھ ٹپس میں آپ سے عرض کر دوں۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، ڈوپامائن جو ریلیز ہوتا ہے جب آپ ایک چیز دیکھتے رہتے ہیں وہ آپ کو اپنی اس کے ایڈکٹ ہو جاتے ہیں، اس کی ایڈکشن ہو جاتی ہے، تو اس سے باہر نکلنا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ جو بندہ خود اس کے اندر ہے، جب تک اس کو کوئی ایکسٹرنل ہیلپ نہیں ملے گی، جب تک وہ کسی سے سیک آؤٹ نہیں کرے گا، کسی سے پوچھے گا نہیں، کسی سے کاؤنسلنگ نہیں کرے گا، کسی کا ہاتھ کا سہارا نہیں لے گا، وہ اس میں سے نہیں نکل سکتا۔ ایڈکشن وہ کوئی بھی ہو، وہ سگریٹ کی لت ہو، ہیروئن کی نشے کی ہو، میروانہ کی ہو، سیکس کی ہو، کسی چیز کی ہو، پورنوگرافی کی ہو، تو بالکل اس طریقے سے جیسے آپ دلدل میں ڈوب رہے ہیں۔ اب دلدل میں ڈوب رہے ہیں تو باہر سے ہی آپ کو کوئی کھینچے گا نا، کوئی رسی پھینکے گا، کوئی شاخ بیل پھینکے گا، کوئی ڈنڈا پھینکے گا، کوئی آپ کو اپنے ہاتھ کی مدد سے کھینچے گا، کہیں نہ کہیں اوپر سے ہیلپ آنی چاہیے۔ خود سے آپ کوشش کریں تو بہت مشکل ہے۔ 1000 بندے اگر دلدل میں پھنسیں تو شاید اس میں سے 10 بھی باہر نہ نکل پائیں۔ اگر آپ ڈوب رہے ہیں دریا کے اندر، آپ کی انرجی ختم ہو چکی ہے، تو آپ تو ڈوب ہی جائیں گے نا، آپ کو باہر سے کوئی نہ کوئی ہیلپ چاہیے ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ پورنوگرافی ایک ایشو ہے، ایک ایڈکشن ہے، ایک بیماری ہے جس کے اندر آپ پھنس گئے ہیں، اس لت کے اندر، اور اس سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی ہیلپ چاہیے۔ آپ کو کسی سے بات کرنی ہے، آپ کو کسی کو اپنے سامنے کھولنا ہے، کسی کو اپنے بارے میں بتانا ہے، کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنی ہے، کسی نہ کسی سے کاؤنسلنگ لینی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ یاد رکھیے۔ دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ ان بہت ساری عادات کا عمر کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہوتا ہے۔ ایک بندہ بوڑھا ہو گیا ہے، 70 سال کی عمر ہے، اب ظاہر بات ہے وہ اس کو اس تمام چیزوں کی لت نہیں رہے گی، بیکاز اس کی باڈی اس کو رسپونڈ ہی نہیں کر رہی۔ ایک باڈی کی اپنی بھوک ہوتی ہے، ایک باڈی کی اپنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اس کے بہت سارے قدرت نے حلال طریقے دیے ہوئے ہیں۔ آپ شادی کر لیں، ایک پوری نہیں پڑتی، دوسری کر لیں، تیسری کر لیں، چوتھی کر لیں، لیکن ان چیزوں میں نہ پڑیں۔ یہ جو ہم بالکل غیر فطری چیزیں دیکھتے ہیں، تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ اپنے پارٹنر کے ساتھ جو آپ کی ریلیشن شپ ہے وہ بڑے متاثر ہوتی ہے۔ آپ دیکھ کے کچھ اور آتے ہیں، ملتا آپ کو کچھ اور ہے، آپ کو بہت بڑا گیپ نظر آتا ہے، اور آپ بولتے ہیں یار جو چیز انجوائمنٹ میں وہاں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ نہیں مل رہی۔ اس کے وجہ سے بندہ غیر فطری طریقوں کے اوپر آتا ہے۔ تو کوشش کریں، شادی کر لیں۔ شادی ہم نے اتنا مشکل بنا دیا اپنے معاشرے کے اندر کہ جوان بچے اس کے اوپر لگ رہے ہیں۔ بھیا شادی کر لیجئے، اللہ رزق دیتا ہے۔ بیٹا بیٹی جوان آپ کے گھر میں اگر ہو گیا ہے، 18 سال سے اوپر ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، پہلی فرصت میں شادی کرا دیں۔ 18 سے کم کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ سارے کے سارے چیخنے لگیں گے، نکاح بھی رجسٹرڈ نہیں ہوگا، تمام مسائل ہو جائیں گے۔ 18 کے بعد فوراً شادی کروا دیجیے، بچہ ہے بچی جس کی بھی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے، تاکہ اس مصیبت سے بچیں۔ اگر یہ مصیبت سے نہیں بچیں گے تو سارا کا سارا جو اس کا گناہ ہوگا، اس میں ماں باپ یا تمام وہ لوگ جو اس شادی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، وہ اس کے ضرور ضرور اس کے اندر وہ برابر کے شریک ہوں گے۔ کچھ ریسورسز ہیں، کچھ ضلع کے نام سے ایک ایپ ہے، برین بڈی کے نام سے ایک ایپ ہے، 2-4 ایپس ہیں، اس کے لنکس میں آپ کو دے رہا ہوں، وہ آپ کر لیں۔ وہ آپ کو موٹیویٹ کرتے رہتے ہیں، وہ آپ اس میں اپنا جرنل لکھتے رہتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتی رہتی ہیں، وہ آپ کی بڑا فائدہ ہوتا ہے اس ایڈکشن سے نکلنے کے لیے۔ ہم نے کتاب لکھی ہے پورن ایڈکشن کے اوپر، گفتگو نے سید عرفان صاحب نے کتاب لکھی ہے، بڑی زبردست کتاب ہے پورن ایڈکشن کے اوپر، وہ پڑھ لیجیے، آپ اس سے باہر آ جائیں گے۔ اس کا ٹائٹل بھی بلیک کلر کا ہے، تو جب آپ کے ہاتھ میں آئے گی تو بلیک کلر کی بک ہوگی، کوئی ٹائٹل نہیں، کوئی نام نہیں لکھا ہوا، کچھ آتھر نہیں لکھا ہوا، آپ سب کے سامنے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہ کتاب لے کے جاؤں گا، گھر میں ریسیو ہوگی تو گھر والے کیا بولیں گے، باہر جا کے پڑھوں گا کسی نے ہاتھ میں دکھ لی تو کیا ہوگا۔ وہ بالکل بلیک کلر کا ٹائٹل ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا ہے، پوری کی پوری لپٹی ہوئی ہے وہ کتاب آرڈر کر لیجئے۔ ایک ریسورس بڑے کام کی، ایک صاحب ہے، ان کا نام ہے شیخ وائل ابراہیم، بڑے کام کے، انہوں نے بہت زیادہ کانٹینٹ پروڈیوس کیا ہے۔ ان کے اس میں آڈیو پوڈ کاسٹ ہیں، ان کی اس کے اوپر کتابیں ہیں، ان کے اوپر جرنلز ہیں، ان کی آن لائن کورسز ہیں اس کے اوپر، وہ فری میں کاؤنسلنگ سیشن کرتے ہیں۔ میں ویب سائٹ دے رہا ہوں، جائیں اور جا کے بکنگ کروا لیں، وہ اب سے بات چیت کریں گے، وہ کاؤنسلنگ سیشن بھی اس کے اوپر دیتے ہیں۔ تو وائل ابراہیم کو فالو کر لیں، ان کی کتابیں، ان کے کورسز، ان کے سیشنز پڑھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے باہر آ جائیں گے۔ اور کچھ بھی نہ کریں تو تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیجئے کہ جس شخص کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اس شخص کو، اس ویڈیو کو کیا آپ اپنے ماں باپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا اپنے بہن بھائیوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں؟ کیا اپنی اولاد کے سامنے دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے تو اپنے آپ سے سوچیں کہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کیسے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، جب اللہ دیکھ رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اور جواب تو دینا پڑے گا نا ایک نہ ایک دن۔ جب آپ کی جسم بھوک مانگتا ہے، مجھے پتہ ہے کوئی لیکچر، کوئی مولوی صاحب
کی بیان کچھ کوئی اثر نہیں کرتا. تو سب سے پہلے تو بھیا شادی کریں تاکہ اس کو آپ اخلاقی شرعی طریقے سے اس حق کو پورا کر لیں, اور نہیں تو صبر کریں, روزہ رکھیں, انوائرمنٹ بہتر بنائیں. میرے ایک ساتھی عبدالرحمٰن صاحب وہ کہا کرتے تھے کہ اگر بندہ وائٹ پہنے اور وائٹ کا استعمال زیادہ کرے, سفید کلر کے کپڑے پہن لے, سفید بستر ہو, سفید چادر ہو, تو اس سے مزاج کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. بندہ روزہ رکھے. آپ دیکھیں کون سا ٹائم ہے جو آپ کو اس کو ٹریگر کرتا ہے. آپ روز رات کو سونے کے لیے لیٹتے ہیں, 9 بجے سونے کے لیے لیٹتے ہیں, 2 بجے تک آپ کو نیند آتی نہیں ہے. اب یہ 5 گھنٹے گئے ریلز کے اوپر. ریلز میں کچھ نہیں ہوتا. شروع میں آپ اچھی اچھی ریلز دیکھتے ہیں, شروع میں آپ موٹیویشن اسپیکرز کو سنتے ہیں, شروع میں آپ بڑے بڑے کام کی چیزیں دیکھتے ہیں. اس کے بعد ایک ریل آ جاتی ہے جس میں کوئی لڑکی ڈانس کرتے ہوئے آ جاتی ہے, وہاں سے آپ ٹریگر ہوتے ہیں, وہاں سے ٹریگر کر کے آپ گانے پہ آتے ہیں, گانوں سے آپ فلموں پہ آتے ہیں, فلموں سے رات سوتے جب تک 2-4 پاؤنڈ کی کلپس نہ دیکھ لیں آپ کو نیند نہیں آتی. تو ٹریگر کیا کیا؟ ٹریگر وہ موبائل فون نے کیا نا. موبائل فون کو باہر رکھ دیجئے, چارج پہ رکھ دیجئے, امی ابو کو دے دیجئے, بہن بھائی کو صبح اٹھ کے لے لیجئے گا, رات کو ذکر کریں اللہ کا, اور موبائل کو وہاں سے چھوڑ دیجئے. آپ دیکھیں آپ اکیلے ہوتے ہیں, اکیلے نہ رہیں. جب اکیلے ہوں کسی دوست کو بلا لیا کریں. روم میں اکیلے سوتے ہیں, آپ بھائی کے ساتھ اپنے روم میں سو جائیے, امی ابو کے ساتھ نیچے بستر بچھا دیجئے, اپنے آپ کو اکیلا نہ چھوڑیے. بیگم ہے تو پھر تو مسئلہ ہی ختم, ادروائز نہیں ہے تو کسی نہ کسی کو ملا لیجئے. یہ تنہائی جو ہے نا, یہ بڑی پاک ہونی چاہیے. وہ مفتی صاحب کہا کرتے تھے کہ اللہ کی معرفت حرام ہے اس شخص کے اوپر جس کی تنہائی پاک نہ ہو. تو تنہائی کو پاک رکھنا بہت ضروری ہے, دنیا کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی. اس الجھن میں پڑھ کے ایسا ڈارک انوائرمنٹ, ایک ڈارک سائڈ آپ کی ڈیولپ ہو جاتی ہے جو نہ آپ کو دنیا میں آگے بڑھنے پڑتی ہے, نہ دین میں آگے بڑھنے دیتی ہے. ایک گلٹ فیلنگ آپ کو ہمیشہ آتی رہتی ہے. اور کچھ نہیں کریں, دعا مانگ لیں. ایک مسئلہ ہے نا, اس کو نمبر 1 دشمن سمجھیں ہم, نہ کہ پورنوگرافی کا ہو گیا ہے. اب چلتے پھر تو دعا مانگیں کہ اللہ سائیں میں بہت کمزور ہوں, میں جب یہ چیز سامنے آتی ہے میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتا, لیکن میرے پاک پروردگار تو کمزور نہیں ہے. لوگوں کے دل تیری 2 انگلیوں کے درمیان, تو جب چاہے جیسے چاہے اس کو پھیر دے, میرے پہ کرم کر. اپنے لیے کوئی پنشمنٹ رکھ لیجئے کہ اگر کسی دن یہ غلطی ہو گئی میں 100 رکعت نفل پڑھوں گا. یقین کیجئے 2 ہفتوں کے اندر پورنوگرافی چھوٹ جائے گی. جب 100 نفل پڑھیں گے نا, تو جب کمر درد کرے گی تو سب اکیلے ٹھکانے آ جائے گی. 10 رکعت نفل پڑھ لوں گا, 20 پڑھ لوں گا, 1000 روپے میں اللہ کے نام پہ صدقہ کروں گا. دیجیے نا, 30 دن دیں گے تو 30,000 روپے نکلیں گے نا مہینے کے. آپ امیر ہیں تو زیادہ کر دیجیے, لاکھ روپے صدقہ کر دیجیے. 30 لاکھ روپے مہینے کا صدقہ, پھر دیکھتے رہیے روز پون کیسے دیکھیں گے. آپ کوئی نیکی کر لیں اور نیت یہ کر لیں کہ اللہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں اور اس کی وجہ سے یہ بری عادت میرے میں سے ختم کر دیں. اللہ میں نے چڑیا کو پانی پلایا, مجھے اس سے بچا لے. اللہ میں نے غریب کی مدد کی, مجھے اس سے بچا لے. اللہ میں نے بھوکے کو کھانا کھلایا, مجھے اس سے بچا لے. اللہ میں نے اس بندے کو روڈ پار کرا دیا, مجھے اس سے بچا لے. اللہ میں نے کچرا صاف کر دیا, مجھے اس سے بچا لے. اللہ میں نے درخت کو پانی دے دیا, مجھے اس سے بچا لے. روز رات کو 2 رکعت ایکسٹرا نفل پڑھ لیجئے کہ اللہ میں اس گناہ میں, وہ کوئی بھی گناہ ہو, پورنوگرافی کا ہو, کوئی اور ایڈکشن ہو, کوئی اور چیز ہو, اس میں پھنس گیا ہوں برے طریقے سے, تو نے مجھ پہ چھوڑا, میں پکا مارا جاؤں گا. میرے مالک تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھا ہوں, بار بار نوک کرتا ہوں, ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہوں, تیری مرضی, تو چاہے تو واپس بھیج دے, چاہے تو قبول کر لے. اور تیری جو شان ہے وہ یہی ہے کہ تو قبول کر لیتا ہے. اللہ مجھے اس سے بچا, اللہ مجھ سے بچا. اب یقین جانیے آپ نے 40 سال کی, 50 سال کی, 70 سال کی جتنی بھی زندگی آپ کی ہے, آپ پوری زندگی یہ توبہ روز کرتے رہیے, روز اللہ سے مانگتے رہیے, اور نہ چھوٹے پوری زندگی یہ منحوس عادت آپ سے. نہیں بھی چھوٹتی نا تو کم سے کم امید ہوگی کہ آپ روز اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاتے تھے. وہ کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتا, وہ کبھی کسی کو نراش نہیں کرتا, وہ پوری کر کے رہے گا. نہیں بھی پوری ہوئی تو انشاءاللہ تعالیٰ آخرت میں خیر کا معاملہ ہوگا کہ آپ کمزور تھے, آپ نہیں روک پائے, لیکن کوشش تو کریں نا. ہم ہر چیز کے لیے کوشش کرتے ہیں, جتنی کوشش ہم پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں اتنی تو کر سکتے ہیں نا. جتنی کوشش ہم کسی سے ملنے کے لیے کرتے ہیں اتنی تو کر سکتے ہیں نا. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے نا, دنیا کا بھی فائدہ نہیں ہے, دین کا بھی فائدہ نہیں ہے. اور ہمارے معاشرے میں مصیبت یہ ہے کہ بندے ان تمام لتوں کے اندر پڑھ کے اتنے کمزور ہو جاتے ہیں, شادی کے بعد ہوتے ہیں, پھر ان کے جب بچے نہیں ہوتے تو سارا کا سارا قصور بیچاری عورتوں کے اوپر آگے گرتا ہے کہ جی آپ میں ہوگا. مرد کو تو بڑا پرابلم ہے نا, مرد تو اپنی چیک اپ کرائے گا نہیں کچھ بھی. IVF ہمارے پاس عام نہیں ہے, کسی کو بول دیں تو آپ کا سر پھاڑ دے گا, پتہ نہیں وہ سمجھے گا کہ کیا چیز ہے کیا نہیں ہے. تو اس کے اندر جو ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کا ہوتا ہے تو عورت پہ غصہ آتا ہے, عورت پہ ہوتا ہے تو دوسری شادی کرے گا, پھر نہیں ہوگا تو تیسری شادی کرے گا. عورت بھی خوار, مرد بھی خوار, اور اس کی وجہ سے جو آپس کی ریلیشن شپ پہ اثر پڑتا ہے, اس کے تو جو نقصانات ہیں وہ تو الگ بات ہے. تو کچھ ریسورسز وائل ابراہیم کو فالو کر لیں. ایک بندہ چاہیے آپ کو دنیا میں فالو کرنے کے لیے, اس لت سے باہر نکلنے کے لیے, اس کو کر لیجئے. پورن ایڈکشن کے اوپر جو کتاب لکھی ہے سید عرفان نے, جس کا بلیک کلر کا ٹائٹل ہے, گفتگو کے اوپر اویلیبل ہے, وہ کتاب پڑھ لیجئے بھیا. تیسری چیز, اپنے آپ کو کوئی پنشمنٹ اپنے پر طے کر لیجئے کہ آپ یہ اپنے آپ کو روز پنش کیا کریں گے. کوئی ایکسٹرا نمازیں پڑھ لیں, اللہ نے پیسہ دیا تو روز پیسے کی کر دیجئے. چوتھی چیز, 2 رکعت ایکسٹرا نماز پڑھ لیجئے کہ اللہ میں اس سے مجھے بچا. ڈیلی پڑھتے رہیے, مرتے دم تک پڑھتے رہیے. پانچویں چیز, کوئی صدقہ دے دیجئے, کوئی نیک کام کریں, کچھ بھی کریں, نیت یہ کر لیجئے. میرا ایک دوست ہے عبداللہ, تو میں اس کا آپ کو واقعہ سناتا ہوں.
سعودی عرب میں رہتا تھا, گھر میں ماسی رکھی, ماسی نے کسی دن چوری کر لی. اب پتہ تھا روم کے اندر سونا پڑا ہوا ہے, زیادہ نہیں, $4-5,000 کا سونا تھا, اور وہ سونا انہوں نے چرا لیا ہے. ان کو بلا کے لیجیے, ہم نے تو نہیں لیا. اب انہوں نے جسم میں کہیں چھپا دیا اس کو, تو اپنی بیگم کو بھی بلایا. خیر پولیس کو بلا لیا, پولیس آئی تو پولیس نے بولا جی انہوں نے تو کہا کہ نہیں ہے ہمارے پاس, پرس کی تلاشی لے لی ہے, اس کے اندر نہیں ہے. اب وہ ایک کوئی طریقہ نہیں ہے, صرف یہ طریقہ رہ گیا ہے کہ ان کی اچھی طریقے سے جامع تلاشی لی جائے, اور ہمارے پاس لیڈیز کانسٹیبل ہیں, ان کے کپڑے شپڑے اتار کے دیکھیں تو آپ کا سامنا مل جائے گا. تو کافی دیر تک سوچتا رہا, پھر میں نے اس نے بولا کہ نہیں چھوڑ دیجیے, آپ جانے دیجیے, کیونکہ اگر میرے تھوڑے سے سونے کی وجہ سے ان کے اگر کپڑے اتریں گے تو اچھی بات نہیں ہوگی. بھلے وہ لیڈیز کانسٹیبل ہیں, کچھ بھی ہیں, کسی نہ کسی نے سطر تو کھلے گا نا کم سے کم. تو کچھ بھی یہ عربی بولتی ہیں, مسلمان ہیں, کچھ بھی ہے, میں نہیں چاہتا ہوں میری وجہ سے کسی کا بھی سطر کھلے. ان کو اس نے واپس بھیج دیا, اور وہ تھوڑا سا نقصان کر لیا, لیکن دعا اس نے یہی مانگی کہ اللہ سائیں مجھے اس چیز سے ہمیشہ زندگی بھر سے بچا کے رکھنا, مجھے اس چکر میں آنا ہی نہیں ہے. اب کون سی کب کسی کی دعا قبول ہو جائے. اگر آپ لوگوں کی عزت کا خیال کیا کریں گے نا, تو یقین جانیے اللہ ستار ہے, وہ آپ کے بھی اعمال ڈھانک کے رکھے گا. اگر آپ اس قسم کے کام کریں گے, اور خدا نہ خواستہ کوئی کام آپ کا کھل جائے نا, اور ہمارے گناہ اگر لوگوں پہ آیا ہو جائے, تو فالو تو کرنا دور کی بات, لوگ تھوکنا بھی منہ پہ گوارا نہ کریں. امید کرتا ہوں یہ سخت باتیں کسی نہ کسی دن سمجھ میں آ جائیں گی, اور زندگی میں بدلاؤ کا سبب بنیں گی. میں آپ کے لیے بہت 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 ساری دعا کروں گا کہ اللہ پاک آپ تمام لوگوں کو اس بری خصلت سے بچائے. اور روز کیا کروں گا, آپ بھی میرے واسطے دعا کریں. میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی.